بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کئی اعتبار سے دوسرے مہینوں پر فضیلت اور ایک ممتاز حیثیت عطا فرمائی۔ یوں تو سارے کے سارے دن اور ساری راتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ سال کے 12 مہینے یہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر دن سورج نکلتا ہے، شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے، پھر رات آتی ہے جو صبح صادق تک رہتی ہے، پھر دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کے سب نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ ایام کو، کچھ مہینوں کو، کچھ عشرے کو مخصوص کر لیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تاکہ ہم ان دنوں کے اندر خصوصی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کہ چونکہ ہم لوگ دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر غفلت طاری ہو جاتی ہے، غفلت چھا جاتی ہے، اور جس درجے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ہونی چاہیے، جس درجے کا اللہ سے تعلق پیدا ہونا چاہیے، اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کچھ ایام اور کچھ راتیں عطا فرماتے ہیں۔ انہی ایام میں سے یہ آنے والے مہینہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن اور 9 راتیں ہیں، اور اس مہینے کے اندر کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو صرف اور صرف ماہ ذی الحجہ کے اندر ادا کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ جیسے حج کی عبادت، یہ صرف ماہ ذی الحجہ کے اندر ادا کی جائے گی۔ حالانکہ میدان عرفات آج بھی موجود ہے، جبل رحمت آج بھی موجود ہے، لیکن اگر آج وہاں جا کر کوئی عبادت کرے تو اس کو وہ مقام اور وہ مرتبہ، وہ ثواب نہیں ملے گا جو 9 ذی الحجہ کو وہاں جا کر جو عبادتیں کریں گے، جو دعائیں مانگیں گے، جو اس کا جو مقام ہے، اس کی جو فضیلتیں ہیں، وہ آج نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے قربانی کی عبادت، وہ بھی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر صرف قربانی کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ ہزاروں، چاہے وہ کتنے جانور کر لے، لیکن وہ قربانی کی عبادت اور اس پر وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے لیے اپنی جانور کو قربان کرنے پر ملتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر 9 ذی الحجہ سے 13 تک جو تکبیر بولی جاتی ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا، یہ واجب ہے۔ یہ سب اس ماہ مبارک کی مخصوص عبادتیں ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر، کسی اور دنوں کے اندر اگر ان عبادتوں کو کریں گے تو اس کا وہ مقام نہیں ہے، اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان دنوں کے اندر کی جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے
ماہ ذی الحجہ کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وَقِيَامُ لَيْلَةٍ، اور اس کی رات کا قیام لیلۃ القدر کی مانند ہے، یعنی جس طریقے سے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 راتوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ان 9 دنوں اور 9 راتوں کے اندر عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے تمام ایام سے زیادہ محبوب ہے، کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے یا فرائض یا نوافل کا جو اہتمام کریں گے وہ اور دنوں کے اندر بھی محبوب ہے اللہ کو، لیکن ان ایام کے اندر جب ان عبادتوں کو انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کریمہ کی میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن عام طور پر ہم لوگ اس سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے ہم خاص اہتمام نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے مہینے کی خاص طور سے اس کے 9 دن اور 9 راتیں ہم اس کی قدردانی کریں، ہم عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پہلے سے کرتے ہیں تو اپنی عبادتوں کو بڑھائیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ نفلی عبادت کی طاقت یہ ہے کہ نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ یا بندی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفلی عبادتیں کرتا ہے، اللہ رب العزت روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی زبان بن جاتے ہیں، اس کے آنکھ بن جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان تو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، وہ چلتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، وہ سوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ نفلی عبادات کا مقام ہے کہ نفلی عبادتوں کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقرب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں، اشراق، چاشت، اسی طریقے سے تہجد، نماز اوابین، ان تمام نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ ایک بات اور ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے تو ان کو تو قربانی کرنا ہی کرنا ہے۔ قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب، اور فرق یہ ہے کہ اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی بقدر رقم ہو یا مال تجارت ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اس مرد پر بھی کرنا ضروری ہے، اگر عورت ہے اس پر بھی، وہ بھی صاحب نصاب کو ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ عام طور پر اس میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے کہ جن گھروں کے اندر 4 لوگ رہتے ہیں اور چاروں پر قربانی واجب ہے تو ان چاروں کو اپنی اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ گھر میں کا صرف ایک فرد ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے ہماری نماز کوئی اور پڑھ لے تو ادا نہیں ہوگی، ہمیں اپنی عبادت خود کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قربانی کی عبادت ہے تو قربانی جن لوگوں پر واجب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یا گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اور ان میں جن پر قربانی واجب ہے، ان میں سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بالوں کو کٹانے کی ضرورت ہے تو کٹا لے، مونچھوں کو تراشنا ہے تو تراشے، ناخن کاٹنا ہے تو پہلے ہی کاٹ لے، اسی طریقے سے بغل کے بال، زیر ناف، ان سب چیزوں کو ماہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے اس کو ادا کر لے۔
اور قربانی کرنے تک ان ایام کو رکے رہے، ان چیزوں کو کرنے سے رکے رہے۔ اس کی وجہ بھی علماء نے بتائی ہے، وہ کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ جو بندے یا بندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج کے لیے گئے ہیں، جب حاج احرام باندھتا ہے تو اب وہ بال نہیں کٹا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اسی طریقے سے خوشبو بھی نہیں لگا سکتے۔ تو وہ لوگ جو نہیں جا سکے اللہ کے گھر کو دیدار کے لیے، تو ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے دیوانے کی مشابہت اختیار کر لو، تاکہ ان پر جو وہاں کچھ جو رحمتیں پڑیں گی، جو اللہ کا نظر کرم ہوگا، شاید مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی کچھ چھینٹ تم پر بھی پڑ جائے۔ علماء نے اس کی توجیہ بیان کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آنے والے مہینے کی پوری ہم قدردانی کریں، اور خاص طور سے اپنی عبادتیں ہم بڑھائیں، نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، اسی طرح ذکر و اذکار اور نوافل کا اہتمام ہم خصوصی طور سے کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہو اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے۔